یہ چلتے ہیں جیکب آباد جہاں پر مسلم لیگ نون کا جلسہ جاری ہے اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ بزرگوں، میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج یہ کہا گیا ہے ابھی سردار صاحب نے کہا ہے کہ میں بڑی گرمی میں یہاں پہ آیا ہوں۔ میں گرمی میں ضرور آیا ہوں، لیکن جس گرمی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طرح سے آپ کے پسینے یہاں پر پسینے میں شرابور ہیں، میں آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اگر یہ جذبہ سندھ کا جذبہ جو میں آج گڑی خیروں میں دیکھ رہا ہوں، یہ جذبہ اللہ اس جذبے کو سلامت رکھے۔ یہ جذبہ اسی طرح سے رہا تو پھر سندھ کی تقدیر انشاءاللہ بدل کر رہے گی۔ مجھے تو بہت بار بار میرا دل یہ کہتا ہے کہ میرے یہ سندھ کے بھائی بہنیں، نوجوان، بچے، بزرگ، مائیں نہ جانے کس مصیبت میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ کس طرح سے ان سڑکوں پہ سفر کرتے ہیں جو ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ابھی میں بھی موئنجو درو سے یہاں پہ پہنچا ہوں اور سارا راستہ سڑک ٹوٹی ہوئی دیکھی میں نے۔ یہاں سیلاب آیا، بارشوں نے تباہی مچا دی، لیکن کسی کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ ان غریبوں کی آ کے مزاج پرسی کرتے۔ کسی کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ ان غریبوں کی آ کے خبر لیتے، ان کے بچوں کے حال کو پوچھتے، دیکھتے ان کی زمینوں کا حال۔ ان کے گھر ڈوبے ہوئے تھے، ان کی فصلیں ڈوبی ہوئی تھیں، یہ سڑکوں پہ پڑے تھے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر سڑکوں پہ رہنے پہ مجبور ہوئے تھے۔ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور سندھ کے جگہ جگہ پر جا کر دیکھے میں نے یہ منظر، اور میرے دل نے کہا کہ بھائی زرداری صاحب، یہ سندھ کے لوگ اتنے محبت اور مان سے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے رہے ہیں اور آج یہ مصیبت میں ہیں، آج یہ مشکل میں گرفتار ہیں اور آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اپنے ووٹروں اور سپورٹروں کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے۔ اور نہ یہ پوچھتی ہے۔ ایک منٹ یہاں دیکھیں، یہاں ذرا نعرہ نہ لگائیں، اگر نعرہ لگائیں گے تو پھر میں بات نہیں کر سکتا۔ نعرہ لگائیں گے آخر میں انشاءاللہ۔ تو یہ حال کرتی ہے اپنے ووٹروں کا، لیکن پیپلز پارٹی جو اصلی پیپلز پارٹی ہے اس کا قصور نہیں ہے، قصور اصلی پیپلز پارٹی کا نہیں ہے۔ قصور وہ ہے جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں، قصور ان کا ہے جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں۔ مجھے آج کوئی سندھ کے اندر رہنے والا سندھی بھائیرو، میں سوال پوچھتا ہوں آپ سے، مجھے سندھ کے اندر رہنے والے سندھی بھائی کو آج یہ بتائے مجھے کہ آج زرداری صاحب
اور گیلانی صاحب کی حکومت کو 4 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا؟ 4 سال. ان 4 سالوں میں آپ بتائیں، ان 4 سالوں میں انہوں نے کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جو قابل ذکر ہو، جس پہ کوئی یہ اپنا سر فخر سے بلند کر سکے؟ کوئی ایسا کام ایک بتائیں، ایک کام بتائیں. بلکہ جو معاملات پہلے سے خراب تھے ان کو اور خراب کر دیا گیا ہے. جو مسائل پہلے نہیں تھے آج ان کو بھی مسائل بنا دیا گیا ہے، اور جو مسائل ٹھیک ہو سکتے تھے ان پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی. میرے بھائیوں بہنوں، ان کو ذرا خاموش کرائے مہربانی کر کے. ذرا یہاں پہ جو سٹیج پہ زیادہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اگر آپ باتیں کریں گے تو پھر تو سٹیج پہ جو سٹیج کے اوپر بات ذرا بند کریں مہربانی، آپس کی گفتگو بند کریں. یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ جمع غفیر ہے. بلیدی صاحب ماشاءاللہ یہ سب آپ کے بھی چاہنے والے ہیں، پی ایم ایل این کے بھی چاہنے والے ہیں، اور یہ ملک پہ جان دینے والے لوگ ہیں. اور یہ لوگ نہ اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ انہوں نے، یہ گرمی کتنی ہے، گرمی اتنی ہے. اور ابھی میں تو سمجھتا تھا کہ یہ شامیانہ اگر آپ نہ لگاتے نا، کھلا رکھتے، اس وقت اگر کھلی ہوا بھی آتی تو زیادہ شاید اچھا ہوتا. لیکن انشاءاللہ جی 1:30 بجے سے کہتے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے حوصلے کو میں داد دیتا ہوں، آپ کی محبت کو میں سلام پیش کرتا ہوں. روڈ پہ بھی کھڑے ہیں سر، باہر نہیں، باہر روڈ پہ بھی کھڑے ہیں. میرے بھائیوں مسلم لیگ نون جو ہے، مسلم لیگ نون میں آج آپ سے کوئی ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آیا. میں آپ کو صرف ملنے کے لیے آیا ہوں. آپ اور یہ بلیدی صاحب نے اور سردار صاحب نے مسلم لیگ میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے. میں آج آپ سب کو اس فیصلے پہ مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں. لیکن سیاست ہوتی رہتی ہے. جب الیکشن آئیں گے تو انشاءاللہ میں آؤں گا، آپ سے ووٹ مانگوں گا. لیکن میری ایک بات سنیں، ہم وہ ہیں، نواز شریف کو پہلے بھی 2 سال کا موقع ملا، اس کے بعد بھی پھر 2.5 سال کا موقع ملا. ہمیں لوگ کہتے جناب ہم نے 2 باریاں لی ہیں. بھائی 2 باریاں کون سی؟ ایک پہلے 2 سال والی، اس کے بعد دوسری 2.5 سال والی. آج پیپلز پارٹی کو 15واں سال ہے، 15واں. پیپلز پارٹی نے 4 باریاں لی ہیں، 4، اور ہمیں 2 باریاں ملی ہیں. ہم تو عوام کی اللہ کے فضل و کرم سے تقدیر بدل کر چلے گئے. لیکن موجودہ حکومت نے پیپلز پارٹی کے ان جیالوں نے کیا آپ کی 15 سال میں کیا خدمت کی ہے؟ یہ خدمت کے سندھ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس تن پہ کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے. یہ خدمت کہ آپ کے بچے سکول نہیں جا سکتے. یہ خدمت کہ یہاں پر 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے. یہ خدمت کہ کسی کے پاس کچا مکان نہیں ہے. اور یہ خدمت کو کوئی بیمار ہو جائے اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. کوئی بچہ کسی کا بیمار ہو جائے وہ ہسپتال نہیں لے جا سکتا. یہ خدمت کہ یہاں پر روزگار نہیں ہے. یہ خدمت کہ یہاں پر مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دیا عوام کی. اور یہ خدمت کہ یہاں کئی گھنٹے بجلی نہیں آتی، کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. یہ خدمت کی، اور یہ خدمت کہ پاکستان کو کرپشن میں ڈبو دیا ہے.
یہ خدمت کے پاکستان دنیا کے اندر اس وقت تنہا ملک کھڑا ہے اور یہ خدمت کے پاکستان کی خود مختاری داؤ پر لگی ہوئی ہے اور یہ خدمت کے یہاں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, یہاں کے سکول ٹوٹے ہوئے ہیں اور سکولوں میں سنت جو ہے وہ استبل بنایا ہوا ہے. لوگ پڑھنے کو بچے آتے ہیں, ان کو پڑھانے والا کوئی نہیں ہے اور یہ خدمت کے یہاں ہر طرف کرپشن کا, چاروں طرف کرپشن ہی کرپشن ہے. بھائی زرداری صاحب سندھ کے عوام کے ساتھ یہ سلوک کیا آپ نے, یہ سندھ کے عوام کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے جنہوں نے بی بی شہید کی کے غم میں ڈوب کر آپ کو دوبارہ ووٹ دیا ہے, ان کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کیا ہے. اس بی بی شہید کے لیے آپ کو ووٹ دیا ہے. بھائی مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی, میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں, میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جس نے بی بی شہید کے بعد زرداری صاحب کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا. میں نے کہا زرداری صاحب آؤ, آپ آگے لگو, حکومت بناؤ, ہم آپ کا ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہیں. یہ ایجنڈا ہے پاکستان کے عوام کے لیے, یہ پاکستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کا یہ پروگرام ہے. آؤ اس پہ عمل کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا. مجھے کوئی وزارت عظمیٰ نہیں چاہیے, مجھے کوئی وزارت نہیں چاہیے. مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے حکومت نہیں چاہیے, مجھے اقتدار نہیں چاہیے. مجھے ان معصوم بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ چاہیے, ان معصوم لوگوں پہ, ان مزدوروں کے چہروں پر مجھے مسکراہٹ چاہیے, خوشی چاہیے, خوشحالی چاہیے. یہ ہنستے بستے رہیں, ان کے گھر ہنستے بستے رہیں. مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. مجھے سب کچھ مل جاتا ہے اگر پاکستان کے عوام کو وہ کچھ مل جاتا ہے جو یہ چاہتے ہیں. لیکن آپ کو میں بتا دوں, سندھ کے عوام, ایک منٹ بھائی, نہیں یار دیکھو نا, وعدہ خلافی کر رہے ہیں. سندھ کے عوام کسی کے مظاہرے نہیں ہیں, سندھ کے عوام کسی کے ہاری نہیں ہیں. آپ کسی کے مظاہرے ہو, کبھی نہ بننا کسی کا مظاہرہ, چاہے نواز شریف ہی کیوں نہ ہو. عزت اور غیرت کے ساتھ آپ لوگ جینے والے لوگ ہیں. آپ نے اپنی روایتوں کو زندہ رکھا ہوا ہے. جب بھی میں سندھ آتا ہوں مجھے سندھی ٹوپی پہننے کو ملتی ہے. سر پہ آپ میری ٹوپی رکھتے ہیں, اجرک میرے کندھوں پہ ڈالتے ہیں. یہ بڑی اچھی رسم ہے, مجھے تو بہت محبت ہے اس رسم کے ساتھ. یہ رسم مجھے بہت اچھی لگتی ہے. شاہ صاحب کو میں کہتا